اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے، گندگی ہے، وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں، جس انداز میں کر رہی ہیں، جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کرخت آواز میں بات کرو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف بات کہو صرف، اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں، تمہاری اصل جگہ گھر ہے. عورت کی آواز کا پردہ ہے. اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے. سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ. امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ. عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی. بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک پر یہ ارشاد نقل ہوا ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے. ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں گی، وہیں رہیں گی. قصر کہتے روک دینے کو، باہر نہیں نکلتی. وہ مقصورات فی الخیام، حوروں کا کأنہن لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موتی جسے چھپا کر رکھا جائے. عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے. المرأۃ کلھا عورۃ،